سارے لوگ ہمیں منع کرتے ہیں کہ جی بلوچستان کی اپنی روایات ہیں، جی لوگوں کا نام نہ لیا جائے، تو پھر ہمیں آپ لوگ بتائیں ہم کس کا نام لیں؟ ہم اپنا خون ناحق، ہم مظلوم لوگ ہیں، کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں کہ اپنے ہی وطن میں رات کے کرائے کے قاتلوں نے ہمارا خون ناحق اور پاکستانیوں کا سب کا ہمارے بہایا، کیا تب بھی ہم نام نہ لیں؟ مجھے کہنے دیں کہ بلوچستان کے حالات کا روز اول سے جو ذمہ دار ایک مخصوص وہ نواب سردار طبقہ ہے جو روز اول سے کبھی USSR کی گود میں وہ جا کے بیٹھا، اور بنیادی جو ان کا اس وقت سے ہمدرد اور سرپرست پاکستان کا ازلی دشمن ہندوستان رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2006 میں یہاں کے ایک نام نہاد سردار نے اعلان کیا کہ لشکر بلوچستان مارچ ہم کریں گے، تو اس سے بڑھ کے ثبوت کیا ہوگا جب اس کے لشکر بلوچستان مارچ کے عزائم کو سمجھتے ہوئے ریاست حرکت میں آئی، پاکستان کو جو توڑنے کی سازش کی جا رہی تھی اس کے سامنے ایک ناقابل تسخیر رد عمل ہوا، تو وہ لشکر بلوچستان مارچ بدل کے لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ کی شکل اختیار کر گیا، جس نے بم دھماکوں، خودکش حملوں، ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کا ادھر قتل عام کیا۔ اس ہندوستانی ڈیتھ اسکواڈ نے، جس کا سربراہ ایک اپنے جو راہ کے ہینڈلرز کے منصوبے کے تحت ایک سیاسی فیس رکھنے کی وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ 21ویں صدی ہے، بلوچ قوم باشعور ہے، اس کا مکروہ چہرہ سب پہچان چکے ہیں۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس راہ کے ڈیتھ اسکواڈ کی لیجیٹمیٹ وائس بن کے اسمبلی میں پہنچ کے پارلیمان کو دھوکہ دوں، مگرمچھ کے آنسو بہاؤں۔ کیا اس کے کرتوتوں سے یا اس گروہ کے کرتوتوں سے لوگ واقف نہیں ہیں؟ پاکستانی ادھر شہید ہو رہے ہیں بلوچستان میں، چاہے لا انفورسمنٹ اداروں کی شکل میں ہو، پاک فوج کی شکل میں ہو، یا محب وطن پاکستانیوں کے شکل میں، سویلینز کے شکل میں ہو، وہ سر بکف اپنا خون دے رہے ہیں۔ اور ایسے موقع پر یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے الزام بھی پاک فوج پہ ہی لگاتے ہیں، الزام بھی محب وطن یہاں پاکستانیوں پہ ہی لگاتے ہیں۔ پروفیسر ناظمہ طالب ہوں، شفیق احمد خان ہوں، ہمارے سابق صوبائی وزیر شہید شفیق احمد خان، ڈاکٹر فہیم و خزدار کے پروفیسر عاشق عثمان ہوں، سینکڑوں مرد، ہزاروں مرد اور خواتین شہداء، ان سب کے قاتل یہی ہیں۔ بلوچستان میں بم دھماکے کے ذمہ دار یہی لشکر بلوچستان کا سربراہ ہے، قتل عام کا ذمہ دار یہی لشکر بلوچستان کا سربراہ اور اس کے ہمنوا ہیں۔ آپ خزدار آ جائیں، میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ بڑے جمہوری لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا بدنما اور دہشت گرد چہرہ یہ قوم پرستی کے مقدس لبادے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک متوسط طبقے کے فرد کی حیثیت سے میں آپ صحافی حضرات کو دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارے اور اس دہشت گرد کے آبائی علاقے وڈ آ جائیں کہ وہاں تعلیمی پسماندگی کا ذمہ دار یہی دہشت گرد سردار ہے، وہاں مینگل بلوچ قوم قبیلے کے قتل عام کا ذمہ دار یہی دہشت گرد سردار ہے، وہاں بھائی کو بھائی سے لڑانے کا ذمہ دار یہی دہشت گرد سردار ہے۔
کیا لوگ بھول گئے کہ محمود مینگل اور میرا جی مینگل قبائل کی خواتین پہ ان کی چادر اور چاردیواری کے تقدس کو کس نے پامال کیا؟ اسی دہشت گرد سردار کے ٹولے، اس نے اور اس کے کرائے کے قاتلوں نے، اس راہ کے ڈیتھ اسکواڈ سے مینگل قوم کی خواتین کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کی مال، ان کی جائیداد، ان کی جان، کچھ چیز سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ لوگ علاقے کا دورہ کر کے حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ 500 سے زیادہ لانگو قبیلے کے غریب لاچار جو بلوچ اقوام وڈ ٹاؤن میں جو آباد تھے، اسی دہشت گرد نے ان کا قتل عام کیا اور ان کو علاقہ بدر کیا، ان کے گھروں پہ، ان کے جائیدادوں پہ قبضہ کیا۔ آج بھی تمام صحافی برادری وہاں دورہ کر کے ان کے گھروں کے کھنڈرات دیکھ سکتے ہیں۔